الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت کرو، اللہ کا ذکر بہت کرو۔ عام طور پر جو اللہ تعالی شانہ کے اوامر ہیں، احکامات ہیں، عبادات کیے جانے والے اقوال اور افعال ہیں، وہ محدود ہیں، متعین ہیں۔ مثلا نماز ہے تو وہ 5 وقت کی فرض ہے، روزے ہیں تو وہ 12 میں سے 1 مہینے ہی کے ہیں، زکوٰۃ ہے تو وہ سال میں 1 مرتبہ ہے، اس میں بھی مقدار 2.5% متعین ہے۔ حج ہے، اس کے لیے بھی ایک موسم متعین ہے کہ وہ ذی الحجہ کے ایام ہوں، مکان بھی متعین ہے کہ وہ حرم پاک ہو، منی ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو۔ لیکن ذکر اللہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے کوئی مقدار طے نہیں ہے، جس کے لیے کوئی وقت طے نہیں ہے، جس کے لیے وہ شرائط نہیں ہیں جو دیگر عبادات کے لیے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کو اس وقت میں جب کہ غسل کیا جانا چاہیے، قرآن حکیم کی تلاوت مانع ہوا کرتی تھی۔ دین اسلام میں یہ بتلایا گیا کہ قرآن پاک کی تلاوت وہ جنابت کی حالت میں نہیں کی جا سکتی، نہ چھو کر کے اور نہ زبانی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلاوت قرآن کے علاوہ جو بھی اذکار ہیں، جو بھی ذکر ہیں، وہ سارے کے سارے اوراد اذکار وہ ہر حالت میں کیے جا سکتے ہیں، چاہے وضو ہو یا نہیں ہو، قبلہ رو ہو یا نہیں ہو، کھڑا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو۔ قرآن پاک میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جس حالت میں بھی ہو، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے نرم و نازک گدوں پر، بستروں پر تکیہ لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ ذکر اللہ کثرت سے کرتے رہو۔ اللہ کا ذکر کتنا کیا جائے، کتنی مقدار کیا جائے، احادیث میں یہ بتلایا گیا کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ تم کو مجنون، دیوانہ کہا جانے لگے۔ ایک عاشق ذات وہ اپنے محبوب، اپنے معشوق، اپنی پسندیدہ شخصیت کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتا، تو ایک عابد، ایک بندہ خدا وہ اپنے مالک حقیقی کا نام لیتے ہوئے کیسے تھکے گا؟ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ہمیں اور آپ کو بعض مرتبہ یہ بات بعض بڑے عملوں سے روک دیتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ادب کے خلاف ہو جائے گا، لہٰذا ہم ایک بڑے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اس وہم پر کہ بے ادبی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر اپن راستے میں چل رہے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہوئے اپن کترا جاتے ہیں کہ نہیں، راستہ چلتے ہوئے بازار میں کیا تسبیح پڑھی جائے، کیا اللہ کا نام بھی آئے، تو بے ادبی ہے، اس کے بغیر کر رہے تھے کیا؟ جس حالت میں بھی ہیں، جب شریعت نے اجازت دی ہے تو اس رعایت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مسجد کے اندر ہیں، اگر قبلہ رو ہیں تب بھی، اگر نہیں ہیں تب بھی، آگے کی صف میں بیٹھے ہیں تب بھی، پیچھے کی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی، یہاں اذکار اور اوراد کیے جا سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور قرات کی جا سکتی ہے۔ بعض مرتبہ ادب کو ہم ذریعہ سمجھ لیتے ہیں کسی عمل خیر سے رجانے کا، اور حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ تمہاری زبان ہر وقت یاد الہی میں رطب اللسان رہے، تر بتر رہے۔
کاندلہ کے صدیقی شیوخ میں مولانا نور الحسن صاحب گزرے ہیں، وہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرتے تھے، اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ کسی بھی حال میں ہوں اللہ کا ذکر ان کی زبان بخود بخود جاری ہو جائے گا پتہ۔ حضرت جی مولانا افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو بعض دفعہ اپنی زبان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا کرتے تھے، اتنا ذکر اللہ ان کے رگ اور ریشے میں سما گیا تھا، پیوست ہو گیا تھا کہ ایک دم سے اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ذکر کرتے ہوئے تو ہم نے مولانا نور الحسن کاندھلوی کو دیکھا، تو اللہ کا ذکر کتنا کیا جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت اللہ کا ذکر فرماتے تھے، دوسروں کو بکثرت اللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ ہر وقت دل دماغ میں وہ رچ جائے اور بس جائے۔ آپ حضرت نے ملاحظہ فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہم کہیں نئی جگہ سے گزر رہے ہیں تو اپن نے دیکھا کہ کوئی بڑی بھی ہے اور وہ ایک مغموم صدمے کے اندر مایوس سی بیٹھی ہوئی ہیں، جب پڑوس میں معلوم کیا بھی کیا بات ہے تو کوئی بتلا رہا ہے صاحب ان کا جوان بیٹا ایک عرصہ دراز بعد مر گیا تھا، جب سے اس بیچاری کی یہی حالت ہے، اس کی یاد اس کی جا نہیں رہی ہے، وہ تڑپاتی رہتی ہے اس کو، اب تک اس کے ذہن و دماغ میں وہ اس طرح سے یاد ہے صدمہ جیسے ابھی ابھی کا نیا نیا واقعہ اور حادثہ ہو۔ کبھی انسان کو کوئی بہت بڑی دولت اور ثروت حاصل ہو جاتی ہے تو خوشی اور مسرت سے اس کا چہرہ دمک جاتا ہے، چمک جاتا ہے، اور وہ اتنی بڑی مقدار میں ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تو ہفتوں اور مہینوں وہ بہت زیادہ خوش و خرم نظر آتا ہے، بہت زیادہ خوش و خرم نظر آتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ وہ یاد اس کے دل و دماغ سے مٹ نہیں پائی، اسی طرح سے تر و تازہ ہے۔ اللہ کا ذکر اتنا کیا جائے کہ ہمارے رگ و ریشے میں یاد الہی رم جائے اور بس جائے۔ ماہ مبارک رمضان المبارک یہ اتنا قیمتی ہے اور اتنا عظیم الشان مہینہ ہے جس میں ہم اس بات کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اس بات کی مشق کر سکتے ہیں، اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی یاد کا عادی بنا لیں۔ احادیث کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں مروی ہیں، سونے تک کی حد تو یہ ہے کہ سونے کے بعد رات میں اگر بیچ میں کوئی آنکھ کھل بھی جائے تو اس وقت میں بھی الفاظ اور ذکر زبان سے کیے جانے کے الفاظ حدیث میں منقول ہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر کے پھر قضاء حاجت کو جاتے اور آتے، مسجد میں جاتے اور آتے، گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے، کسی سے ملاقات کرتے اور وداع کرتے، ہر موقع کے کھانے کے پینے کے حضور پاک علیہ السلام سے جو ادعیہ جو دعائیں مذکور ہیں وہ در حقیقت ذکر ہیں۔ یہ جو بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی ایک دعا یہ بھی ہے غفران کا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ تو ہے ہی، لیکن ایک دعا ہے غفران کا، اس کے معنی ہے اے پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد انسان پر یہ چیز منکشف ہوتی ہے کہ وہ بہترین قسم کے کھانے جو کھائے تھے وہ میرے اندر رہ کر کے، میری صحبت میں رہ کر کے اس کا یہ حال ہو گیا کہ اس سے بدبو اور گھن محسوس ہو۔ جہاں یہ بات ہے وہاں پر علماء نے یہ ایک وجہ بتلائی ہے غفران کا کہنے کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت یاد الہی میں مصروف اور مشغول رہا کرتے تھے۔ وہ وقت ایسا گزرا اندر کہ جہاں اللہ کا نام لینا بے ادبی ہے اور وہاں پر اللہ کا ذکر زبانی نہیں کیا گیا، زبانی ذکر اللہ نہ کیے جانے کا جو تھوڑا سا وقت گزرا ہے اس کے اوپر بھی بعد میں آ کر کے استغفار ہو رہی ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے کسی کو کسی سے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوسرے سے کہتا ہے ارے یار ذرا 5 منٹ الگ بیٹھ کے کچھ باتیں کریں گے، اور بات کیا ہے
صرف سلام کلام پیام خیر خیریت، اس کی سوا کوئی راز و نیاز کی بات نہیں کرنی. لیکن ایک قریبی یہ چاہتا ہے کہ اپنے قریب سے، اپنے محبت رکھنے والے سے، اپنے پرانے قدیم جگری دوست سے، اپنے خون کے رشتے والے سے، وہ کچھ دوسروں سے ہٹ کر کے اکیلے میں تنہائی میں بھی کچھ محبت کے ساتھ اس سے کچھ راز و نیاز کرے، کچھ مناجات کرے، کچھ اس سے باتیں کرے. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم جس پروردگار کے بندے ہیں، غلام ہیں، ہم نے کبھی 24 گھنٹے میں یا ہم نے کبھی 7 دن میں یا مہینے میں یا سال بھر میں اپنے لیے کوئی ایسا لمحہ اور سیکنڈ متعین کیا ہے جس کے اندر ہم تنہائی کے اندر یکسو ہو کر کے پالنہار کو یاد کریں، اس کے سوا کسی کا ذکر تصور نہ ہو. ہم بیٹھے ہوئے ہوں، ہماری آنکھیں نم ہو جائیں، ہمارا رواں رواں کھڑا ہو جائے، ہم پر لرزہ طاری ہو جائے اور ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں، کیا اس کے لیے ہم نے مستقل طور پر کوئی وقت نکالا؟ ہاں، اللہ نہ کرے اور کبھی نہ کرے کہ کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی انسان پر آ جائے تو وہ بے شک اللہ کی طرف لپک جاتا ہے. لیکن اس میں ایمان والوں کی کیا خاص بات ہے؟ قرآن پاک نے تو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ مشرکین عرب جو ہماری توحید کا، وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، یہ بھی جب سمندر کے اندر بیچ میں آ کے پھنس جاتے ہیں اور بھنور کے زد میں آ جاتے ہیں تو یہ بھی سب کو چھوڑ کے ایک ہمیں ہی پکارتے ہیں. قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو ہم اگر کسی وقت پریشانی میں اپنے پروردگار کو اگر پکارتے ہیں تو بے شک اسی کا حق ہے، لیکن ہمیں ہر کیفیت میں، ہر حالت کے اندر اپنے پروردگار عالم کو یاد کرنے کا کچھ نہ کچھ موقع نکالنا ہی چاہیے. اعتکاف در حقیقت اس کے لیے ایک بہت آسان سی ترکیب ہے. اسی لیے سرور کونین تاجدار حرمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال پابندی سے اعتکاف عشرہ اخیر کا فرماتے تھے. اور ایسا بھی ہوا کہ عشرہ اولا کا اعتکاف فرما لیا، پھر شب قدر کے تلاش میں دوسرے عشرے کا بھی کیا، تیسرے عشرے کا بھی آپ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا. ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، صحابہ کرام اعتکاف کرتے چلے آ رہے ہیں، اور امت مسلمہ میں آج تک ہر بستی کی مسجد کے اندر سنت موقدہ اعتکاف کیے جانے کا معمول ہے. اس اعتکاف کا مقصد ہر چیز سے یکسو ہو کر، خالی ذہن ہو کر، اپنا دھیان ہٹا کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف متوجہ ہو جانا. 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ قیمتی وقت وہ کون سا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کا اہتمام کرو، عصر اور درمیانی نماز کا خصوصی طور پر. وہ کیوں؟ علماء نے بتلایا عصر کی نماز، اور وجہ اس کی بتلائی کہ یہ کاروباری حضرات کے لیے بھی اس وقت میں زیادہ مصروفیت کا، گاہک کا آنے کا وقت ہوتا ہے، اور کاریگر اور مزدوری کرنے والے حضرات، صنعت اور حرفت والے، وہ بھی اس وقت میں کام جلدی سے پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہاتھ کا کام نمٹا لیں. تو یہ بہت مشغولی کا وقت ہے، اس لیے اہتمام سے اس کے لیے کہا گیا. تو جس طرح آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کون سا وقت کس کام کے لیے زیادہ اہم ہے، قیمتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے یہ بتلایا گیا کہ سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے تہجد کا، سحر کا. 11 مہینوں میں اپنے لیے سورج نکلنے سے آدھے گھنٹے پہلے فجر کی نماز میں اٹھنا اور ادائیگی کے لیے مسجد میں آنا وہ کچھ دشوار سا ہوتا ہے، اپنے کو کچھ دقت ہوتی ہے، اور اب مجاہدے کے ساتھ میں جیسے مسجد میں آتے ہیں. لیکن ماہ مبارک میں بڑے سے بڑا، بچے سے بچہ، عورت اور مرد سارے کے سارے الحمدللہ اس وقت میں جاگے ہوئے ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں ایسا بعض دکاندار حضرات سے سنا کہ صاحب گھر سے ٹفن آتا ہے، لیکن جس دن ان کا ٹفن شام کو ان کے ساتھ دکان سے پہ 10 بجے گھر واپس چلا جاتا ہے تو عورتوں کو، تو ماں کو اور بیوی کو تو فکر ہوتی ہے کہ آج بھوکے رہے، کھانا نہیں کھایا، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں آج تو اتنے گاہک تھے، اتنی بکری ہوئی کہ موقع ہی نہیں ملا. تو میرے بھائیوں، جس طریقے سے وہ دکاندار اور تاجر وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ چاہے میں بھوکا رہا یا پیاسا، چاہے میں تھکا ہوں، لیکن میرا آج کام بہت اچھا ہو گیا، میرا نفع اور سودا اچھا رہا، اسی طریقے سے وہ دکاندار جو صبح سے شام تک دکان کھول کر بیٹھا رہا، اور وہ مزدور
جو مزدوری کے انتظار میں، اجرت کے انتظار میں بیٹھا رہا کہ شام کو بیوی کے ہاتھ میں جا کے پاور آٹا رکھنا ہے اور 100 گرام دال بھی رکھنی ہے، لیکن شام تک اس کو پاس کچھ نہیں آ سکا اور وہ خالی ہاتھ اپنے گھر میں آیا، وہ کتنا مایوس، ناکام اور نامراد ہوتا ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے لیے یہ کتنے بڑے افسوس کی اور حرمان کی بات ہے کہ ہم یہ بات تو فخر سے کہیں اب کیسے اس رمضان میں تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے جو رات کو 8 گھنٹے تک آپ جاگتے رہے، اس کے اندر کیا 4 رکعت تہجد پڑھی تھی؟ 8 گھنٹے تک جو آپ جاگتے رہے، کیا اس کے اندر آدھا پارہ تلاوت کیا تھا؟ 8 گھنٹے پوری رات آپ رمضان کی مبارک راتوں کے اندر جاگتے رہے، کہ آپ نے پروردگار کے آگے اپنی زندگی بھر کی کمی، کوتاہی، گناہ کو یاد کر کے ایک ہلکا سا مکھی کے سر کے برابر آنسو ٹپکایا تھا؟ کیا کچھ نہیں، پورے دن دکان کھولے رہے، خالی ہاتھ گھر چلے گئے۔ ہم رات کے اندر، مبارک راتوں کے اندر واحد تباہی موبائل اور باتوں میں گزارتے رہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا۔ اس کے بجائے اگر رمضان مبارک جب رخصت ہو رہا ہو، لیلۃ الجائزہ انعام کی رات، عید کی رات آ رہی ہو، یہ شب قدر سمجھ کر کے 27 شب میں لوگ عبادت میں ہوں، اس وقت میں بہت سے حضرات ہوتے ہیں گناہگار میری طرح کہ جو یہ سوچ کر کے ہی 2 آنسو بہا لیتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اے پروردگار، یہ سب تو تراویح اور تہجد میں مصروف رہے، میں تو رمضان کی راتوں کے اندر بھی 5-5 6 گھنٹے سوتا رہا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وہ تو یہ دعا کر رہا ہے، سونے والا جس نے گناہ نہیں کیے تھے 5-6 گھنٹے تک، چونکہ وہ تو سو رہا تھا، اور ہم یہ سمجھ کر کے کہ ہم تو پورے مہینے جاگے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے جاتے جاتے رات کے اندر بھی کہ ہم اللہ کے سامنے 2 آنسو ٹپکا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہفتہ بھر تقریباً رہ گیا ہے۔ اعتکاف جس طرح ایک عشرے کا ہوا کرتا ہے، ہمیں حدیث پاک سے ہی بتلایا کہ گرچہ سنت موقع تو وہی ہے ایک عشرے کا، لیکن نفلی اعتکاف بھی ہے۔ نفلی اعتکاف وہ آدمی کم کبھی کر سکتا ہے، 3 دن کا بھی کر سکتا ہے، 24 گھنٹے کا بھی کر سکتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ ان کے والد ماجد محدث کبیر مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اگر مسجد میں ٹائم دیکھنے کے لیے بھی جاتے تھے، چونکہ اس زمانے کے اندر ایک رواج تھا، دستور تھا، عام طور پر محلے کے اندر، گاؤں کے اندر 1 گھڑی ہوتی تھی کوئی مسجد میں، مہنگی بھی ہوتی تھی، بڑے بڑے گھنٹے ہوتے تھے، لوگ چندہ کر کے لگا کر کے مسجد میں لگا دیا کرتے تھے، وہیں سے ٹائم کا اعلان ہوتا تھا، تو وہ داخل ہوتے تھے، اعتکاف کی دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ چند منٹ کے لیے اگر جا رہے ہیں اور اشراق اور چاشت بھی اگر پڑھنی ہے، پہلے اعتکاف کی نیت کر لیا کرتے تھے۔ اگر ہم ایسا کریں کہ مسجد میں جب آئیں تھوڑی بہت دیر رہیں اور اس میں ہم اعتکاف کی، نفلی اعتکاف کی نیت کریں، پھر اس نیت کو تر و تازہ رکھیں، تو اس میں مسجد کا ادب بھی ہم ملحوظ رکھیں گے۔ اس لیے گزارش یہ ہے میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، کہ ان مبارک راتوں کے اندر جو چند راتیں گنی چنی باقی رہ گئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یکسو ہو کر کے، سب سے خالی ذہن ہو کر کے، اور گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ پروردگار کے سامنے گزاریں۔ ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آخری بات میرے بھائیوں، میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں، پھر صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ معمول رہا کہ وہاں پر وضو خانے اور غسل خانے اور بیت الخلاء اور طہارت خانے مساجد کے لیے نہیں بنائے جاتے تھے۔ وہاں تو یہ ترغیب دی جاتی تھی، یہ شوق دلایا جاتا تھا، وضو گھر سے کر کے آؤ کہ ہر قدم پر ایک نیکی، ہر قدم پر ایک گناہ، ہر قدم پر ایک درجہ بلند، وہاں یہ فضائل سنائے جاتے تھے، اور اس کے باوجود مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی رہتی تھی، وہاں پر سے کوئی اعلانات کے سلسلے نہیں تھے۔ ہمیں یہ بتلایا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام جب رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوتے، اتنی آہستگی کے ساتھ اٹھتے کہ سونے والے کی نیند میں خلل نہ آ جائے، نیند میں خلل نہ آ جائے۔ دوسرے حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ آپ علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے اور وہ گھر والے سوئے ہوئے ہوتے، لیٹے ہوئے ہوتے، آنکھیں مچی ہوئی ہوتی، اتنی آہستہ سلام فرماتے کہ اگر کوئی سو رہا ہے اٹھ نہ جائے، اس کی نیند میں خلل نہ ہو جائے، کوئی جاگ رہا ہے تو وہ سلام کو سن کر کے جواب دے دے۔ اب ان 2 حدیثوں کو سامنے رکھ کے اپنے لوگ سوچیں کہ وہ سب سے زیادہ قیمتی وقت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے طریقہ اپنایا اور جو غلط حرکت کری،
پھر اپنے باپ سے شرمندگی کے ساتھ انہوں نے معافی بھی مانگی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم نے ایسا کر لیا اپنے سوتےلے بھائی کے ساتھ. تو انہوں نے یہ کہا اپنے والد سے کہ ابا جان ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا مانگ لیجئے، ہمیں اللہ معاف کر دے. انہوں نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا، استغفار کروں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کون سا وقت تھا؟ وہ صبح تہجد کا سحری کا وقت تھا. یعنی یہ اتنا قیمتی وقت ہے. قرآن نے کہا وبالاسحار هم یستغفرون، ایمان والوں کی علامت ہے، اللہ کے چاہنے والوں کی نشانی ہے کہ سحری کے وقت میں وہ استغفار کیا کرتے ہیں. وہ قیمتی وقت کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شور و شغب کے اندر، آواز بلند کرنے کے اندر، اعلانات کرنے کے اندر صرف کر رہے ہیں. پھر ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت جمال الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ریل میں ٹرین میں سفر کر رہے ہوں تو سنت اور نفل مت پڑھو ریل کے اندر. مسئلے کی روح سے تو فتوے کی روح سے تو یہ ہے کہ سفر میں اللہ نے معاف کر دی. اور دوسری بات ایسا کیوں؟ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر تم ریل میں نفلیں سنتیں پوری پڑھو گے دوسرے سواریوں کو تکلیف ہوگی، دوسرے انسانیت کو، خلق کا خدا کو تکلیف ہوگی. لہٰذا ایسا نہ کرو، فرض ہے اپنے ذمہ ضروری ہے وہ ادا کر لو. اب میرے بھائیوں اگر صرف کوئی آدمی 2 رکعت نماز جلدی سے سفر میں ریل میں پڑھ لے تو سواریوں کو بھی 1-8 منٹ ادھر سے ادھر تھوڑے سے ٹسمس ہو جانے میں کوئی دقت نہیں. اور ہم اگر پورے آدھے گھنٹے تک نفلیں پڑھتے رہیں گے تو اس کی وجہ سے وہ ہمیں 2 رکعت پڑھنے میں بھی حارج بنیں گے. اسی طریقے سے یہ جو مسئلہ اٹھ رہا ہے کہ اذان مائک پر نہیں ہو، ہم یہ جو کر رہے ہیں 2 گھنٹے تک، پونے 2 گھنٹے تک، کیا جتنے ہم مسجد جو اعلان ہو رہا ہے کیا یہ صرف ان لوگوں کے کانوں میں جا رہا ہے جن پر روزے فرض ہیں؟ کیا یہ صرف ان مردوں پر جا رہا ہے جو روزہ رکھیں گے؟ کیا خواتین میں ایسی کچھ نہیں ہے جن پہ آج روزہ فرض نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، منع ہے ان کو چند دن کے لیے؟ بوڑھے مرد اور عورت بھی ایسے مسلمانوں میں ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ فدیہ دیں گے یا وہ قضا کر لیں گے. تو ہمیں ان باتوں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے ترتیب قائم رہے اور ایسی کوئی بات پیش نہ آئے کہ جو دوسری ضروریات پر بھی اثر انداز ہو. اس لیے وہ سحری کا وقت، وہ تہجد کا وقت ہمیں یاد الہی میں، تہجد میں، توبہ استغفار میں کام میں لینا چاہیے. السلام